پروسٹیٹ کا قدرتی علاج۔ پروسٹیٹ کا بڑھنا عام زبان میں اس کو غدود بھی کہتے ہیں، اور مردوں میں جب 50 سال سے عمر بڑھتی ہے تو یہ مسئلہ مردوں میں تقریباً عام ہے۔ اس کنڈیشن میں پیشاب روک روک کر آتے ہیں یا تو پیشابوں کا بلوکیج ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کروں گا پروسٹیٹ کے بارے میں۔ اور پروسٹیٹ سب کو ہوتی ہے، لیکن جب اپنی نارمل سائز سے بڑھ جائے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے اور اس کو آپ گھر میں بغیر کسی میڈیسن کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا عمر 45 سال سے زیادہ ہے اور ان کا پیشاب روک روک کر آتے ہیں، یا پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے، یا پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، یعنی پیشاب کی ڈراپ خود بخود نکلتے ہیں، یا پیشاب کی دار پتلی ہو گئی ہے اور صحیح طریقے سے اپنی مثانی کو خالی نہیں کر پا رہے، تو یہ علامات پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور پروسٹیٹ گلینڈ ایک غدود ہے جو کہ مثانے کے نیچے نالی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب پروسٹیٹ اپنی نارمل شیپ سے بڑھنے لگتی ہے تو پیشاب کی نالی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ اپنا مثانہ صحیح طریقے سے خالی نہیں کر پاتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ بڑھتا کیوں ہے۔ تو مردوں میں عمر کے ساتھ ساتھ ہارمونل انبیلنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کو انلارج پروسٹیٹ کہتے ہیں یا BPH بھی کہتے ہیں۔ اگر وقت پر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو انلارج پروسٹیٹ کینسر میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور پروسٹیٹ تب بڑھتا ہے جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے، تو تب بھی پروسٹیٹ بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہوا ہو اور آپ کا عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو کھانے میں کچھ چیزوں کو چھوڑنی ہوگی، جیسے کہ دودھ، دہی، مکھن وغیرہ چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انفلامیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا پروسٹیٹ کا سائز بڑھ سکتا ہے۔ اور چینی کا بالکل استعمال نہ کریں، اور 45 سال کے بعد چینی کا استعمال بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی کوکنگ آئل ہے اس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی فائدہ ہے نہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور زنک کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ زنک کا خوراک زیادہ لیتے ہیں تو آپ کا پروسٹیٹ کم ہوگا لیکن سائز نہیں بڑھے گا۔ اور ہمیں زنک ملے گا تازہ گوشت سے۔ اور سی فوڈ کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ سی فوڈ میں زنک کا مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ لائک کرنا، شیئر کرنا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا، اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کرنا۔